میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں پر زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ اللہ رب العزت تم پر زمین کے برکات نکال دے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ زمین کے برکات کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی رونق زمین کے برکات ہے۔ حضرت ابو درداء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر یہ ارشاد نقل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تم کو معلوم ہو جائے تو تم ہنسنا کم کر دو اور بہت زیادہ رونے لگو۔ دنیا تمہارے نزدیک بہت ذلیل بن جائے اور آخرت کو اس پر ترجیح دینے لگو۔ اس کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے جو کچھ فرمایا وہ قابل غور ہے اور سمجھنے کی بات ہے، ایک زبردست ڈانٹ ہے حضرت ابو درداء کی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ اس دور میں فرمایا جس دور میں صحابہ موجود تھے، نیک اور متقی لوگ موجود تھے، تبع تابعین کا دور تھا۔ اگر وہ آج ہوتے تو گھٹ کر مر جاتے، جیسے کہ کوئی آزاد پرندہ اسے پنجرے میں بند کر دیا جائے، قید کر دیا جائے تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے، حالانکہ اسے کھلایا جاتا ہے پلایا جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ آزاد ہے، اس کی فطرت میں اونچی اڑانوں میں اڑنا ہے، اپنی مرضی سے جینا ہے، اس کو پنجرے میں قید کر دیا جائے تو گھٹ گھٹ کر مر جائے گا۔ اگر آج کے دور میں یہ لوگ ہوتے تو تڑپ تڑپ کر مر جاتے۔ ہمارا حال دیکھتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی جو بے رخی ہے، ایمان کے لیے جو دوری ہے، اس کو دیکھ کے نہیں وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں۔ زبردست ڈانٹ ہے، یہ سمجھانا یہی ہے اور یہی مجھے بتانا ہے، اس کو سمجھیں اور غور سے سنیں۔ حضرت ابو درداء نے کہا کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تم کو معلوم ہو جائے تو تم جنگلوں کو روتے ہوئے نکل جاؤ، چلاتے ہوئے اپنے مالوں کو بغیر محافظ کے چھوڑ جاؤ، لیکن تمہارے دلوں سے آخرت کا ذکر جو بالکل غائب ہے، آخرت کا ذکر نہیں کرتے، دنیا کی امیدیں تمہارے سامنے ہیں، چوک چوراہوں پر دکانوں پر صرف دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، آخرت کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ 8 دن میں مسجد کا گشت ہوتا ہے تو کچھ باتیں سننے کو مل جاتی ہے، کوئی جماعت آ جاتی ہے تو کچھ باتیں دین کی سننے کو مل جاتی ہیں، کچھ علماء کرام پروگرام رکھ دیتے ہیں تو کچھ باتیں سننے کو مل جاتی ہیں دین کی، ایک رسمی طور پر۔ عمل کا کسی کا ارادہ نہیں، عمل کرنے کی کسی کی فکر نہیں، ہر جگہ دنیا کی باتیں ہیں۔ اس لیے حضرت ابو درداء کہہ رہے ہیں اس لیے دنیا تمہارے اعمال کی مالک بن رہی ہے اور تم ایسے بن گئے ہو کہ جیسے کہ کچھ جانتے نہیں۔ اس لیے تم میں سے بعض تو ان جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں جو انجام کے خوف سے اپنی شہوتوں کو نہیں چھوڑتے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم آپس میں محبتیں نہیں رکھتے، ایک دوسرے کو نصیحتیں نہیں کرتے، حالانکہ تم آپس میں دینی بھائی ہو۔ تمہاری خواہشات میں صرف تمہاری باطنی خبث نے تفریق رکھی ہے۔ اگر تم سب دین پر اور دینی امور پر مجتمع ہو جاؤ تو آپس میں تعلقات بھی زیادہ ہو جائیں۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا کہ تم دنیا کے کاموں میں تو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہو لیکن آخرت کے کاموں میں ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے۔ تم جس سے محبت کرتے ہو اس کو آخرت کے امور پر نصیحت کی قدرت تمہیں نہیں ہے، آخرت کے امور پر اس کو نصیحت نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان کی کمی ہے۔ اگر تم آخرت کی بھلائی اور برائی پر ایسا یقین رکھتے جیسے کہ دنیا کی بھلائی اور برائی پر یقین رکھتے ہو تو ضرور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے، اس لیے کہ آخرت تمہارے کاموں کی دنیا سے زیادہ مالک ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ دنیا کی ضرورت فوری ہے، جلدی ہے، اسی وقت ہے، آخرت کی ضرورت بعد میں ہوگی، دیکھی جائے گی، تو تم خود سوچو کہ دنیا میں بعد میں آنے والی ضرورتوں کے لیے تم کتنی مشقت اٹھاتے ہو، کھیتی کی مشقت برداشت کرتے ہو کہ بعد میں پیدا ہوگی، باغ لگاتے ہو،
کتنی محنت اس کے لیے کرتے ہو کہ کئی سال کے بعد میں پھل آئے گا۔ تم کس قدر بری قوم ہو کہ اپنے ایمان کی جانچ ان چیزوں کے ساتھ نہیں کرتے جس سے تمہارے ایمان کی مقدار تمہیں معلوم ہو جائے۔ ایمان کس درجے تک تم میں موجود ہے، اگر تم لوگوں کو اس چیز میں شک ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تو آؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں واضح طریقے سے بتائیں اور وہ نور دکھائیں جس سے تمہیں اطمینان ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ تم کوئی ایک کم عقل بیوقوف نہیں ہو جس کی وجہ سے ہم تمہیں معذور سمجھ لیں۔ دنیا کے کاموں میں تو تم بڑی اچھی رائے رکھتے ہو اور اس میں بڑی احتیاط پر عمل کرتے ہو، پھر کیا مصیبت ہے کہ آخرت کے کاموں میں تم نہ سمجھ سے کام لیتے ہو نہ احتیاط پر عمل کرتے ہو۔ آخر یہ کیا بات ہے؟ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ دنیا کے ذرا سے فائدے سے تم بڑے خوش ہوتے ہو اور ذرا سے نقصان سے رنجیدہ ہو جاتے ہو؟ تمہارے چہرے اتر جاتے ہیں، تمہاری راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، جس کا اثر تمہارے چہروں تک معلوم ہونے لگتا ہے۔ خوشی میں پھول جاتے ہو، رنج میں ذرا سا منہ نکل آتا ہے۔ ذرا سی بات کو مصیبت کہنے لگتے ہو، ماتم کی مجلسیں قائم کرتے ہو، لیکن دین کی بڑی سی بڑی بات بھی چھوٹ جائے تو نہ اس کا رنج و غم ہے نہ چہرے پر کوئی تغیر ہے۔ میں تمہاری بددینی کی حالت دیکھ کر یہ خیال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم سے بیزار ہو گئے۔ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے خوشی سے تو ملتے ہو، لیکن ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کے سامنے کوئی ایسی حق بات نہ کہے جو اس کو ناگوار ہو، تاکہ وہ بھی تمہارے متعلق کوئی ناپسندیدہ بات نہ کہہ دے۔ بس دلوں کے اندر ہی اندر ایسی باتیں رکھتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہو، اور اندر کی گندگیوں پر تمہارے ظاہر کے چمن کھل رہے ہیں۔ موت کی یاد چھوڑ دینے پر تم سب جمع ہو گئے ہو۔ کاش حق تعالیٰ شانو مجھے موت دے کر تم لوگوں سے راحت عطا کرتا اور مجھے ان حضرات یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ میں ملا دیتا جن کے دیکھنے کا میں مشتاق ہوں۔ اگر یہ حضرات زندہ ہوتے تو تمہارے ساتھ رہنا ذرا بھی پسند نہ کرتے، پر اگر تم میں کوئی شمع خیر کا باقی ہے تو میں تمہیں صاف صاف کہہ چکا ہوں، حق بات سنا چکا ہوں۔ اگر تم اس چیز کو یعنی آخرت کو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے طلب کرنا چاہتے ہو تو بہت آسان ہے۔ میں صرف اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں، تمہارے حق میں بھی اور اپنے حق میں بھی۔ یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی ایک ایسی زبردست ڈانٹ ہے جس سے دل دہل جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے دلوں میں واقعی میں دنیا کی محبت کا ایسا اثر بڑھ چکا ہے کہ ہمارے دلوں پر نہ قرآن سے کوئی اثر ہوتا ہے، نہ احادیث سے کوئی اثر پڑتا ہے، نہ نبی کے خون سے ہمارے دلوں پر کوئی تاثر پیدا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ نہ حق کو سمجھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ حق کو کہہ سکتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ دوستو، اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔